سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام کے سلسلے میں دا ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہماری گفتگو کا محور سورت الانعام ہے۔ یہ سورت توحید کے دلائل، شرک کے رد اور انسانی نفسیات پر بہت گہری بصیرت فراہم کرتی ہے۔ تو آج ہم اس سوال پر بات کریں گے کہ ایمان اور انکار کے درمیان اصل حد فاصل کیا ہے؟ کیا عظیم قربانیاں اور آپ کہہ لیں کہ حق کی گواہی دینے والے اشعار، کیا یہ ایمان کا قطعی ثبوت ہیں، چاہے ظاہری اقرار نہ بھی کیا گیا ہو؟ میرا موقف یہ رہے گا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے اعمال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طرز استدلال ہے وہ ان کے راسخ اور غیر متزلزل ایمان کی ایک اور میں اسی نقطے پر تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ میرا موقف یہ ہوگا کہ جہاں اعمال بلا شبہ بہت اہم ہے، وہیں تاریخی اور مذہبی شخصیات کے ایمان کا فیصلہ کرتے ہوئے ہمیں دوسرے عوامل جیسے قبائلی عصبیت اور خاندانی حمیت کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے۔ میں یہ دلیل دوں گا کہ جناب ابو طالب کی حمایت کو گہری خاندانی محبت بھی سمجھا جا سکتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے کو اپنی قوم کو قائل کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ شاید خود اپنے ایقان کو مضبوط کرنے کا ایک سفر بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ بہت خوب۔ تو آئیے اس بحث کا آغاز ایک ایسی شخصیت سے کرتے ہیں جن کی حمایت کے بغیر شاید اسلام کا پودا ابتدائی دور میں ایک تناور درخت نہ بن پاتا، یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام۔ دیکھیں، بعض مفسرین نے سورۃ الانعام کی آیت 26 کو، جس میں آتا ہے کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یعنی وہ دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں، اسے غلط طور پر ان سے منسوب کیا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی، ان کے اشعار، سب کچھ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ اچھا، میں اس بات سے تو متفق ہوں کہ آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ مشرکین مکہ کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے، جناب ابو طالب کی طرف نہیں۔ لیکن ان کے ایمان کے ثبوت کے طور پر جو اشعار پیش کیے جاتے ہیں، کیا ان کی کوئی اور تشریح ممکن نہیں؟ مثال کے طور پر ان کا وہ مشہور شعر ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، یعنی میں جانتا ہوں کہ محمد کا دین تمام دینوں میں بہترین ہے۔ تو کیا یہ دین کو قبول کرنے کا اعلان ہے یا صرف اپنے بھتیجے کا مشن کی ایک تعریف؟ میں سمجھتی ہوں کہ اسے محض تعریف قرار دینا وہ ان الفاظ کی گہرائی کو نظر انداز کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارا دین اچھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام دینوں میں بہترین ہے۔ یہ ایک تقابلی اور فیصلہ کن بیان ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جب آپ ان کا دوسرے شعر دیکھتے ہیں أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ وَجَدْنَا مُحَمَّدًا رَسُولًا كَمُوسَىٰ خُطَّ فِي أَوَّلِ الْكُتُبِ، یعنی کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد کو موسیٰ کی طرح رسول پایا جن کا ذکر پچھلی کتابوں میں ہے؟ یہاں تو وہ بالکل واضح طور پر رسالت کی گواہی دے رہی ہیں۔ یہ محض خاندانی حمایت نہیں ہو سکتی، یہ ایک مذہبی عقیدے کا اظہار ہے۔ یہ ایک مضبوط نقطہ ہے، لیکن میں اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ دیکھیں، اس وقت کا جو عرب معاشرہ تھا، اس میں قبائلی وفاداری، جسے عصبیت کہتے ہیں، وہ سب سے بڑا محرک تھی۔ ایک سردار کا فرض تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے فرد کی ہر حال میں حفاظت کرے۔ تو ان اشعار کو اس تناظر میں بھی تو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ قریش کے دیگر قبائل پر اپنے بھتیجے کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ان کی زبان میں بات کر رہے تھے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ اگر وہ دل سے ایمان لا چکے تھے تو زبان سے کلمہ پڑھ کر اس کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ وہ ایک اعلان وہ تاریخ کا سارا اختلاف ہی ختم کر دیتا۔ آپ کے سوال کا جواب وہ ان کے عمل میں پوشیدہ ہے۔ شعب ابی طالب کا 3 سالہ مقاطعہ یاد کیجئے۔ وہ کوئی صرف سماجی بائیکاٹ نہیں تھا، وہ بھوک، پیاس اور موت کا محاصرہ تھا۔ اس دوران جناب ابو طالب نے ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تبدیل کیا۔ خطرے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ سلاتے اور ان کی جگہ اپنے لخت جگر حضرت علی علیہ السلام کو سلا دیتے۔ کوئی بھی شخص محض قبائلی عصبیت میں اپنے بیٹے کی جان ایسے داؤ پر نہیں لگاتا۔ یہ عمل ایک ایسے یقین کا تقاضا کرتا ہے جو اپنی جان اور اولاد سے بھی بڑھ کر ہو۔ جہاں تک کلمہ نہ پڑھنے کی بات ہے، وہ ایک سیاسی حکمت عملی تھی۔ اگر وہ اعلان کر دیتے تو قریش کے سردار کی حیثیت سے ان کا جو اثر و رسوخ تھا وہ ختم ہو جاتا، اور پھر وہ رسول اللہ کی حفاظت اس طرح کبھی نہ کر پاتے۔ تاریخ میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں لوگوں نے اپنے قبیلے کی آن کے لیے جانیں دی ہیں،
میرا نقطہ صرف یہ ہے کہ جہاں ایمان کے حق میں بہت مضبوط قرائن موجود ہیں، وہیں ایک واضح اور غیر مبہم اعلان کی جو کمی ہے وہ ایک ایسا خلا چھوڑ دیتی ہے جسے مخالف تشریح سے بھی پر کیا جا سکتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ بحث آج تک زندہ ہے۔ اسی طرح کی ایک اور بحث وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز استدلال کے بارے میں بھی ہے۔ بالکل، اور دونوں کا تعلق اعلان حق کی حکمت سے ہی ہے۔ قرآن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے ستارہ، چاند اور سورج کو دیکھ کر کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، تو یہ ان کی کوئی ذاتی تلاش کا بیان نہیں ہے، وہ تو پیدائشی موحد تھے۔ یہ ایک آپ کہیں کہ خالصتاً تدریسی اور منطقی طریقہ تھا جس کے ذریعے وہ اپنی ستارہ پرست قوم کو ان کے اپنے ہی عقائد کی کمزوری دکھا رہے تھے۔ وہ ان کی ذہنی سطح پر اتر کر انہیں یہ سمجھا رہے تھے کہ جو چیز غروب ہو جائے، جو بدلتی رہے، وہ رب نہیں ہو سکتی۔ جی، میں اس غالب تشریح کو سمجھتا ہوں، لیکن کیا اس کا ایک متبادل زاویہ بھی ممکن ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن یہاں ہمیں ایک نبی کے داخلی سفر کی ایک جھلک دکھا رہا ہو؟ یعنی وہ یہ مکالمہ صرف اپنی قوم سے نہیں بلکہ خود اپنے باطن میں بھی کر رہے ہیں۔ وہ فطرت کے مظاہر پر غور کر کے اپنے توحید کے عقیدے کو استدلال کی بھٹی سے گزار کر مزید کندن بنا رہے ہیں۔ تو اس طرح ھذا ربی کہنا ایک مفروضہ قائم کرنا ہے جسے بعد میں وہ خود ہی دلیل سے رد کر دیتے ہیں۔ یہ انداز ان کی شخصیت کو زیادہ قابل فہم اور انسانی بناتا ہے۔ میں آپ کی بات کی نزاکت کو سمجھ سکتی ہوں، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کروں گی۔ اس کی وجہ انبیاء کی عصمت کا عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ لم یزل ینقلن اللہ من اسلاب الطاہرین الی ارحام المطہرات، یعنی اللہ مجھے ہمیشہ پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کرتا رہا۔ شرک سب سے بڑی فکری اور روحانی نجاست ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک نبی ایک لمحے کے لیے بھی کسی مخلوق کو اپنا رب تصور کرے۔ ان کا ہر قول اور فعل دوسروں کے لیے حجت اور دلیل ہوتا ہے۔ وہ اپنی ذات کے لیے استدلال کے محتاج نہیں ہوتے۔ ان کا یہ کہنا کہ یہ میرا رب ہے ایک قسم کا آپ کہہ رہے کہ طنز تھا یا ایک ریٹوریکل کویسچن تھا جس کا مقصد قوم کو جھنجھوڑنا تھا۔ لیکن کیا عصمت کا مطلب یہ ہے کہ نبی غور و فکر کے اس عمل سے گزرتا ہی نہیں جس سے عام انسان گزرتا ہے؟ کیا ان کا یقین پیدائشی طور پر اتنا کامل ہوتا ہے کہ اسے استدلال کی ضرورت ہی نہیں پڑتی؟ میرے خیال میں یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ایک ڈرامہ کیا، یہ ان کی فکری عظمت کو کم کرتا ہے۔ اس کے برعکس یہ کہنا کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر غور و فکر کا یہ سفر طے کیا اور ہر مرحلے پر ایک منطقی نتیجہ اخذ کیا، یہ دعوت دین کا زیادہ مؤثر اور حکیمانہ طریقہ ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ توحید کا راستہ عقل اور مشاہدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ میں اسے ڈرامہ نہیں بلکہ تعلیمی مظاہرہ کہوں گی۔ جیسے ایک استاد طلباء کو سمجھانے کے لیے پہلے ایک غلط فارمولہ لکھتا ہے اور پھر اسے درست کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ استاد کو خود صحیح فارمولہ معلوم نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اپنی قوم کو یہ دکھانا تھا کہ تمہارے عقیدے کا منطقی انجام آخر ہے کیا، اور آخر میں انہوں نے فیصلہ کن بات کہہ دی، جیسا کہ آیت 82 میں ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، یعنی حقیقی امن تو ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے آلودہ نہیں کیا۔ یہ ان کے پورے مکالمے کا نچوڑ تھا جو ثابت کرتا ہے کہ وہ شروع سے ہی نتیجے سے واقف تھے۔ اور میرے نزدیک یہی نقطہ میرے موقف کو تقویت دیتا ہے۔ امن اور سکون وہ اسی وقت ملتا ہے جب انسان شکوک کے اندھیوں سے نکل کر یقین کی روشنی میں آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو اسی سفر کا تجربہ کرانا چاہتے تھے جس سے وہ خود گزرے تھے، تاکہ ان کا ایمان بھی محض تقلیدی نہ ہو بلکہ عقلی اور ذاتی ہو۔ اس سے ان کی دعوت میں خلوص اور ہمدردی کا عنصر وہ مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ وہ صرف ایک معلم نہیں بلکہ ایک روحانی رہنما کے طور پر سامنے آتے ہیں جو راستے کی ہر اونچ نیچ سے واقف ہے۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں اپنے موقف پر قائم ہوں کہ ایمان کا پیمانہ صرف ظاہری اعلان نہیں ہے بلکہ اعمال کی گہرائی اور فکر کی پختگی ہے۔
جناب ابو طالب کی بے مثال قربانیاں اور رسالت کی گواہی دیتے ہوئے اشعار ان کے گہرے ایمان کا ثبوت ہیں، جسے ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت پوشیدہ رکھا گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استدلال ان کے کامل الیقین ہونے کی دلیل ہے، جسے انہوں نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے ایک تدریسی انداز میں پیش کیا۔ اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تاریخ اور الہامیات کی تشریح میں ہمیشہ مختلف زاویوں کی گنجائش رہتی ہیں۔ جناب ابو طالب کی عظیم حمایت کو خاندانی حمیت کی معراج بھی کہا جا سکتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے کو خود شناسی اور خدا شناسی کے ایک حقیقی سفر کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ شاید ان شخصیات کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ ہمیں غور و فکر کے نئے در وا کرنے پر مجبور کرتی ہیں، اور یہ سکھاتی ہیں کہ حق تک پہنچنے کے راستے متنوع ہو سکتے ہیں۔ یقیناً سورۃ الانعام کے یہ واقعات ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم ایمان، انکار، محبت اور حکمت کے ان پیچیدہ رشتوں پر غور کریں اور اپنے لیے ہدایت کا راستہ تلاش کریں۔